السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج ہم بھاولپور موجود ہیں اور میرے ساتھ آج میرے مہمان ڈی پی او بھاولپور صہیب اشرف صاحب ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی تعیناتی کے دوران جنوبی پنجاب کے اس خوبصورت ضلع میں کیا دیکھا ہے، کرائم کنٹرول کیسے ہوا ہے، یا ادھر کے لوگوں کا مزاج کیسے ہے، اور کرائم کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ بھاولپور کیونکہ ان کی پہلی تعیناتی ہے ساؤتھ میں، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ ساؤتھ کے لوگ ان کو کیسے لگے۔ صہیب اشرف صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ سر، میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ بھاولپور میں آپ کو تقریباً 7-8 ماہ گزر گئے ہیں، کیسا پایا آپ نے بھاولپور کو؟ ماشاءاللہ بہاولپور کو ایز اے ڈسٹرکٹ اور بہاولپور کے لوگوں کو میں نے اپنی امیدوں سے زیادہ اچھا پایا۔ میں کہوں گا کہ کسی بھی سوسائٹی کو آپ گیج کرتے ہیں کہ اس میں وائلنس کتنا ہے، سچ جھوٹ کی تفریق کتنی ہے، تو الحمدللہ یہاں پر لوگ جو میجورٹی کمپلیننٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہماری بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم کمپلینٹ میں بھی کچھ 50% جھوٹ رکھ لیتے ہیں، مگر بہاولپور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ زیادہ تر ان نیسیسری جھوٹی لٹیگیشن یا جھوٹی کمپلینٹس میں نہیں پڑتے، اور میٹھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نان وائلنٹ لوگ ہیں، ایڈمنسٹریشن سے، پولیس سے کوآپریٹ کرنے والے لوگ ہیں، لا ابائڈنگ لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ میری جو 12 سال کی سروس ہے اس کے دوران بہاولپور میں تعیناتی اور یہاں پہ پوسٹنگ جو ہے دیٹ از اے ویری گڈ ایکسپیرینس۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھاولپور کے لوگ جھوٹی درخواستیں نہیں دیتے۔ پولیس کا سب سے بڑا مسئلہ پنجاب پولیس میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جھوٹے لوگ، فیک جو اپلیکیشنز ہیں یا فیک کیسز ہوتے ہیں، یا مرڈر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اگر 2 ملوث ہیں تو اس میں 10 ڈال دیتے ہیں، تو اس پہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ کی جو ہے فنڈز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ٹائم جو ہے سب سے بڑا قیمتی چیز ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے بات کی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو یقیناً پولیس کا آدھا کام ختم ہو جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کا جو کرائم کنٹرول ہے یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ کرائم جی دیکھیں 2 طرح کا ہے نا، کرائم ایک کرائم اگینسٹ پرسن ہے، ایک کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ کرائم اگینسٹ پرسن تو ویسے ہی چونکہ سوسائٹی نان وائلنٹ ہے، تو اور پھر میرے خیال سے ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، مطلب پرانا ضلع ہے، پہلے یہ ایک الگ اسٹیٹ تھی، اس کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، ویلیوز ہیں، اور یہاں آئی مسٹ ایڈ کہ جو یہاں پہ پہلے اسٹیٹ تھی اس کے جو رولرس تھے دے آر ویری بینیولنٹ رولرس۔ ہم باقی بھی آپ دیکھیں نا، باقی بھی ریاستیں پاکستان بھر میں ہیں، تو کچھ ایسی ریاستیں جہاں لوگوں کو تعلیم نہیں دی گئی، جہاں لوگوں پہ ظلم کیا گیا، تو یہ بہاولپور اسٹیٹ کو جو میں نے اسٹڈی کیا دیکھا ہے تو اٹ واز ٹرولی اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ میرا خیال ہے اسی کے اثرات ہیں آج تک لوگوں میں بھی کہ دے آر نان وائلنٹ، اینڈ بیکاز آف دیٹ کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے۔ اچھا، کمنگ ٹو کرائم اگینسٹ پراپرٹی، تو اس میں بھی الحمدللہ آپ اگر اس کو اس طرح سے انالیسس کریں باقی ڈسٹرکٹ سے، تو یہاں تھوڑی سی ریلیٹیو ایفلوئنس بھی ہے، اور چونکہ وہ لا ابائڈنگ سٹیزنس کی ایک اسٹریک ہے، اور وہ اسٹیٹ کا ایک چلتا آ رہا ہے انہیریٹنس فرام جنریشن ٹو جنریشن، لا ابائڈنگ ٹریٹ آپ کہہ لیں اس سوسائٹی کی، تو اس کی وجہ سے کرائم اگینسٹ پراپرٹی بھی ریلیٹیولی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس۔ یہاں پہ جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہوتا ہے ہمیں زیادہ تر افیکٹ کرتے ہیں ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس، ان میں سے جہاں پہ کچھ آپ کہہ لیجئے اتنے ذریعہ معاش نہیں ہے، تو وہاں سے غربت ہے، بے روزگاری ہے، وہاں سے زیادہ افیکٹ آتا ہے، یا پھر جو انٹر پروونشل گینگز ہیں ڈیکوائٹی وغیرہ کے، وہ دے چوز اینڈ دے اسٹرائک، وہ یہ نہیں دیکھتے کون سے ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں، وہ پھر اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو میجر کرائم ہے وہ بھی کرمنل باہر سے آ کے کرتا ہے۔ اچھا سر، اس میں آپ کو یہ بھی بڑی آسانی ہوتی ہوگی، جو کرائم ہوتا ہے اس کو ٹریس کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہوگی، کیونکہ لوگ اگر آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ مقامی لوگوں کے بغیر تو کرائم ہو نہیں سکتا۔ جی، میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا کرائم اگینسٹ پرسن تو ریلیٹیولی آسان ہے، کم ہے، اور مقامی لوگوں کی کوآپریشن بھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے کرائم اگینسٹ پرسن آسان ہوتا ہے۔ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کا ایشو ہوتا ہے، وہ اس ڈسٹرکٹ میں چونکہ کلیئر میں نے عرض کیا آپ کو کہ زیادہ تر جو اس کا کرمنل ہے وہ نیٹو نہیں ہے، وہ دے کم فرام دا جوائننگ ڈسٹرکٹس، دے کم فرام سینٹرل یا پر پنجاب یا کہیں سے بھی، سندھ سے بھی یہاں پہ آ کے لوگ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کرائم ٹریس کرنا اور ان کو اکیوز کو اریسٹ کر کے وہ ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹائم سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ عوامی مسائل حل کرنے میں، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا کہ آپ کے دروازے کھولے ہیں، لوگ آتے تھے، یہی آپ کا اسٹائل ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے؟
نہیں، یہ تو بیسک پری ریکوزٹ ہے جی. ہماری تو کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو آؤٹ ریچ بھی کریں. شروع میں جب یہ کرونا کی وبا نہیں تھی تو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں ان کی پالیسی کے مطابق ہر ڈی پی او، ہر آر پی او، دے یوز ٹو گو آؤٹ، دے یوز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پبلک. تھانوں میں جا کے کھلی کچہریاں کرتے تھے. تو یہ تو بیسک پری ریکوزٹ ہے، نہ صرف مسائل حل کرنے کا بلکہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی ایک اوور آل آپ کو پلس ملتی ہے. پولیس کی ایویلویشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. جو کمپلیننٹ آتا ہے وہ ایک اپنا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پولیس کے بارے میں بھی، سوسائٹی کے بارے میں بھی فیڈ بیک بھی دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو میرے خیال سے از این اسینشیل ٹول فار اینی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. سر، یہ ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کے لیے آپ نے اپنے دوران تعیناتی کیا اقدامات کیے ہیں؟ میری دور تعیناتی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی میری کیا آج کل پچھلے یہ 4-5 ماہ سے فیبرری سے پوری ہی ہماری سرکار کی مشینری کی جو فنکشننگ ہے وہ ایک طرح سے ساری کرونا سینٹرک ہو گئی ہے. اچھا، اب ویلفیئر بھی کرونا سینٹرک ہے، اب ڈیولپمنٹ بھی کرونا سینٹرک ہے کہ آپ کو پتہ ہے پولیس نے جس طرح سے جہاں فشانی سے ایز اے فرنٹ لائن فورس اگینسٹ دس کرونا پینڈیمک بھی ایکٹ کیا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ڈاکٹرز تو ہاسپٹل کے اندر کر رہے ہیں، یہ سڑکوں پہ کر رہے ہیں. انفورسمنٹ آف لاک ڈاؤن ہے یا ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے. تو اس میں ہماری تو زیادہ فوکس رہا ویلفیئر کی حد تک کہ ان کی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ انشور کروایا جا سکے ہمارے جو پولیس جوان ہیں. جس طرح سے جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو شروع میں ہر ایک کے ایشوز تھے، ہر ایک کو کوئی اتنی سینسٹائزیشن نہیں تھی، گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیٹڈ فنڈز بھی نہیں تھے. تو اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے جو ہیں آئی مسٹ اکنالج کہ جی انہوں نے جس طرح سے جتنی جاں فشانی سے جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو پرسو کیا، گورنمنٹ سے فنڈز لے کے دیے. تو الحمدللہ سنس مڈ مارچ ٹل ناؤ ہم اپنے جوانوں کو ہر طرح کی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، ماسک، سینیٹائزر، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کی. اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاس اسٹاک میں، اسٹورز میں دیر از ایمپل اماؤنٹ اویلیبل. یہ تو ہوگی کرونا سینٹرک ویلفیئر جو ہے. اس کے علاوہ آئی وڈ سے کہ ہمارے جوانوں کی جو بیسک ویلفیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈیوٹی آرز اپروپریٹ دیں، ان کی سزا جزا جو ہو وہ میرٹ بیسڈ ہو. اس کے علاوہ ان کی رہائش جہاں پہ ہے وہ مناسب ہو، ان کی کھانے پینے کا بندوبست ہو. تو اس سلسلے میں بھی تمام چیزوں کو دیکھا گیا. ان کی رہائش کی جہاں پہ ریپیئرس کی ضرورت تھی وہ کروائی گئیں. کھانے کے لیے ہم نے انشور کیا کہ ہر تھانے کی میس جو ہے وہ فنکشنل رہے. کیونکہ ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی، تھانے کی میس فنکشنل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے باہر کھاتے ہیں. پھر اسی طرح ہر تھانے میں فلٹریشن پلانٹس لگوانے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک اوور آل پیکیج ہے، آن گوئنگ پیکیج ہے. تو ویلفیئر جہاں تک پاسبل ہے وہ ہم نے کی. مگر انفارچونیٹلی آئی مسٹ ایڈ ہیئر کہ جس طرح سے ہونی چاہیے اور جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی پولیس کو کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرح ایکٹ کرے یا نیو یارک پولیس کی طرح ایکٹ کرے، تو انفارچونیٹلی وہ ریسورسز نہیں اویلیبل. اس میں اسٹیٹ سے بھی گلہ کرنے کا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اسٹیٹ کے پاس بھی آج کل آپ کو پتہ ہے اکنامک کرانچ جتنا ہے، جتنا پاسبل اسٹیٹ کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں. مگر جتنا ایک آپٹیمم ویلفیئر ہونا چاہیے فار اینی گورنمنٹ آفیسر اینڈ اسپیشلی پولیس جو کہ ہر موقع پہ دے آر ان دا ہارمز وے، وہ آئی وڈ سے کہ آئیڈیلی وہ ایز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. ڈیوٹیز کا اتنا آپ کہہ لیں ابنڈنس ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کروانے پہ جائیں تو اتنی آپ کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹ کروا سکیں. اچھا سر، آپ نے اسکاٹ لینڈ کی بات بھی کی، سزا جزا کی بات کی. جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کا مزاج بھی بہتر ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، کرائم کم ہے، تو اسی طرح آپ کی پولیس میں کرپشن پہ جو الزامات یا چارجز ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً کم ہوں گے. ہاں جی، ریلیٹیولی کم ہینیس نیچر کے. سر تھینک یو ویری مچ. سر ناظرین، صہیب اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی اور بھاولپور کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بھاولپور ان کا ایک بہترین تجربہ ہے. یہاں کے لوگ مزاجن اچھے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جس کی وجہ سے پولیس کا ٹائم اور پیسہ دونوں بچتے ہیں اور جو حقدار لوگ ہیں ان کے لیے اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.